سیاست میں یہی بدقسمتی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ پہلے تو مداخلت کرتے ہیں اور پھر بیچ میں آ کے کہتے ہیں کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے. جب تک ادارے اس طرح کے فیصلے آئین کی بجائے خود ہی کرتے رہیں گے اور برملا اعلان کرتے رہیں گے بغیر کسی افسوس یا بغیر کسی ندامت کے، تو پھر یہ فیصلے تو نہیں ہوتے نا، یہ تو پھر مرضی ہوتی ہے. میری مداخلت میری مرضی والی بات ہے کہ میں نے فلاں تاریخ سے سیاست سے ہم ہٹ گئے تھے، فلاں تاریخ سے سیاست میں آ گئے. تو جب تک یہ چیز چلتی رہے گی تو عمران خان صاحب جیسے سیاستدان جو ہیں وہ بھی پھر ان کے ساتھ بہتاؤ تو کرتے ہی رہے گا نا. تو سب سے بڑی تربیت یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوری عمل جاری رہے، ٹھیک ہے، الیکشنز ہوتے رہیں بغیر کسی مداخلت کے ہوں، اور جو سیاسی لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے وہ عوام سے رجوع کریں، اسٹیبلشمنٹ سے رجوع نہ کریں، نئے یا پرانے آرمی چیف سے رجوع نہ کریں، وہ ان کا نام ہی نہ لیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان عوام کی ووٹ سے جو کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنا، وہ اگر آرمی چیف کا نام لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ویسا ہی ہے کہ آپ نے ووٹ تو عوام کا لینا ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ چور ہے کہ مجھے اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ نہیں پہنچانا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹے ہیں، آپ منافق ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت پاکستان میں سیاستدان ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ ہمیں عوام کی طاقت پہ آنا ہے. ہر سال اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے جو میں صحیح بات سمجھتا تھا وہ کرتا رہا ہوں. مین اسٹریم میڈیا سے ہم جیسے صحافی آؤٹ اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ہم وہ باتیں کرتے تھے جو عمران خان صاحب آج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے. بالکل ایسی. اور ہمیں اس وقت اس وجہ سے نکالا گیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، بالکل خفیہ اداروں کا رول نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. اب خان صاحب کو یہ بات ذرا دیر سے سمجھ آئی ہے. کافی بیک فٹ پر چلے گئے ہیں خصوصاً لانگ مارچ کے بعد، تو کیا کوئی درمیانی راستہ یا پھر وہ ان کو کوئی اسپیس دی جا سکتی ہے، اور کیا ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب کا؟ خان صاحب بڑی ٹائمنگ کے بڑے ماہر ہیں، وہ انہیں پتہ ہے کہاں تیز بال کرانی ہے کہاں. آج ہم منتظر ہیں جو توشہ خانہ ریفرنس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں آج فیصلہ آنا تھا. تو کل خان صاحب نے جو ہے وقت سے پہلے ہی تقریر کر ڈالی کہ میں اب ہفتے کو تاریخ بتاؤں گا جس تاریخ پہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی. تو میرے خیال میں خان صاحب عدالتوں کو ڈرا رہے ہیں اور عدالتیں خان صاحب کو پیغام دے رہی ہیں. لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے ڈرانے میں؟ میرے خیال میں تو پالیٹیشین تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو اس کو ملتا ہے نا. اب جس قسم کے یہاں عدالتیں کیسز چلا رہی ہیں تو ان کو دیکھتے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی سارا ایک بارگیننگ کا ہے. لیکن مطیع اللہ جان صاحب، لانگ مارچ لانے سے پہلے بھی وہ بہت ڈرا رہے تھے، لیکن کچھ نہیں ہوا لانگ مارچ ہونے کے باوجود. اتنا کچھ ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. کیا مثلاً ذرا ہمیں 2-3 چیزیں بتائیے گا جس کی وجہ سے ڈائریکٹلی خان صاحب کو فائدہ ہوا؟ فائدہ یا نقصان کی بات نہیں، آپ نے کہا کچھ نہیں ہوا. ایک سابق وزیر اعظم پہ فائرنگ ہوئی، وہ زخمی ہوا. اور لانگ مارچ کے بعد، وہ تو لانگ مارچ سے پہلے ہوا تھا نا؟ لانگ مارچ کے دوران ہوا ہے نا. نہیں، لانگ مارچ جب یہاں پر پہنچا، یہاں پر باقاعدہ طور پر لیکن نا لانگ مارچ کے دوران اتنا کچھ ہو گیا اور انہوں نے پھر آبویسلی اپنی حکمت عملی بھی تبدیل کر لی اور اسلام آباد بھی جب ٹنڈی چلے گئے. تو میرے خیال میں